السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، لانگ مارچ ہو گیا ختم، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی عمران خان کے درمیان شدید ترین اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ اختلافات کیا گرم جنگ میں بدل سکتے ہیں، اور ٹی وی پر اپنے ان اختلافات کا اعلان کرنے کے باوجود عمران خان پرویز لائی کو بدستور وزیر اعلیٰ رکھنے پر مجبور کیوں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور پھر ایک انتہائی اہم ترین خبر، کچھ تفتیش جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو گولیاں لگی ہیں، یہ دراصل گولیاں کہاں سے چلائی گئی تھی اور یہ ان کو گولیاں کیسے لگی ہیں۔ تفتیش کے اندر ایک بہت ہی اہم پہلو سامنے آیا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایکسکلوزیولی۔ اور پھر ایک اور اہم ترین خبر وہ یہ کہ عمران خان صاحب جن کے دعوے کے مطابق ان کو 4 گولیاں لگی ہیں، لیکن رات انہوں نے شوکت خانم اسپتال میں نہیں گزاری۔ وہ رات انہوں نے کہاں گزاری ہے، یہ آپ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے لانگ مارچ تو اپنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن وہ اپنے اصل ایجنڈے پر ابھی بھی قائم اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے، ان تمام موضوعات پر آپ کے ساتھ اپنی معلومات کو شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ عمران خان صاحب نے آج وہ جو کنٹینر پر فائرنگ والا معاملہ تھا، اس کے بعد پہلی بار اپنی رونمائی کی میڈیا کے سامنے اس حد تک کہ انہوں نے ایک براہ راست خطاب کیا، ایک تقریر کی، کیونکہ وہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی، انہوں نے کسی سوال کا جواب وہاں پر نہیں دیا، نہ ہی کسی کو سوال کرنے کی اجازت تھی، نہ ہی کوئی وہاں پر آزاد میڈیا جو ہے وہ انوائٹڈ تھا۔ شوکت خانم اسپتال کے اندر سے انہوں نے یہ اپنی ایک تقریر کی، وہ اپنے سامنے آیا، وہ جو ہاسپٹل کے مریضوں والا لباس ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور ایک ٹانگ کے اوپر پلستر چڑھا ہوا تھا، اور وہ سامنے انہوں نے ٹیبل پہ رکھی تھی، جو عموماً ضرورت ہوتی ہے طبی طور پہ جب کوئی ہڈی وغیرہ فریکچر ہو جائے، اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی۔ تقریر کا آغاز انہوں نے وہی جو اپنا ہم غالباً خان صاحب 2011 سے جو تقریر کرتے چلے آ رہے ہیں، وہی تقریر انہوں نے دوبارہ کی، پہلے اس واقعے پر آنے سے پہلے پوری کی پوری وہ لمبی تقریر انہوں نے کی، اور اس کے بعد پھر اس تقریر پر آگے جو گزشتہ کچھ 6-7 مہینے سے کر رہے ہیں، امریکہ کی سازش سے انہوں نے شروع کی، اور پھر وہ چلتے چلتے سندھ کے جو ہاؤس کے اندر جو الزامات وہ لگاتے تھے خرید و فروخت کے، ان کا انہوں نے دوبارہ انہی چیزوں کو دہرایا، اور وہ تمام تر الزامات وہ جو لگاتے آ رہے ہیں، وہ تمام تر الزامات انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دوبارہ سے عائد کیے، اور اس کے بعد کافی صبر آزما انتظار کے بعد وہ اس ٹاپک کے اوپر آئے جو کہ واقعہ وہاں پر رونما ہوا۔ ان کے مطابق، عمران خان صاحب کے مطابق، جو 3 افراد ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور ISI کے ایک اعلیٰ افسر کا انہوں نے نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ 3 افراد جب تک ہیں تب تک جو ہے وہ تفتیش نہیں ہو سکتی، اور FIR بھی جو ہے وہ نہیں کٹی۔ FIR کی بات ویسے وہ بیچ میں گول مول کر گئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ FIR اصل میں درج ہی نہیں ہو سکی، اور وہ اس کے درج نہ ہونے کی وجہ بھی عمران خان اور چودھری پرویز لائی کے درمیان اختلافات ہیں، جن پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو بہت ساری جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ حقائق کے بالکل منافی ہیں، وہ جو ماضی میں تقریروں میں جیسے الزامات لگاتے ہیں، رانا ثناء اللہ نے 18 قتل کیے کہ بھائی آپ 4 سال وزیر اعظم تھے، ابھی بھی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، ان 4 سالوں میں بھی پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، تو رانا ثناء اللہ کے خلاف آپ نے کوئی قتل کا کیس کیوں نہیں چلوایا؟ تو اس قسم کے بہت سارے سوالات ہیں۔ پھر وہ 1100 ارب کی مبینہ چوری، 1100 ارب کی چوری ابھی تک تو کسی جگہ پہ ثابت نہیں ہوئی، اور نہ ہی ایون الزام بھی 1100 ارب روپے کا کہیں پر کوئی اس نے کوئی حتمی شکل اختیار کی ہے۔ اور پھر وہ جیسے کہ وہ چوری کی دولت تھی اور وہ باہر لے گیا، حالانکہ یہ سب ایک الگ بحث ہے، اور یہ لیکن خان صاحب کی چونکہ سیاسی بیانیہ ہی یہی ہے کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں اور میں حاجی نیک محمد ہوں، وہ اسی کے اوپر قائم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ان خبروں کی طرف آتے ہیں جو کہ آج میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، اس میں بیک وقت انہوں نے منتیں ترلے کی اور دھمکیاں دی۔ منتیں ترلے اس طرح کیے کہ وہ جو آفر ہے وہ مسلسل ان کی طرف سے ہوتی رہی تقریر کے دوران، بار بار وہ جنرل باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے ان سے کہتے رہے کہ جو فوج کی ساکھ کا سوال ہے، آپ فلاں افسر کو ہٹا دیں، دیکھیں آپ نے فلاں افسر کو بھی ہٹایا تھا۔ وہی جنرل باجوہ صاحب جن کو آپ آج کی تاریخ تک یہ کیمرے پہ یہ پروگرام ریکارڈ ہونے تک ٹویٹر پر اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ٹرینڈز چلوا رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف۔ اس وقت یہ جو ان کی تقریر تھی، تقریر ان کی آدھی سے زیادہ جنرل باجوہ صاحب کی
منتیں کرنے کے اوپر خرچ ہوئی. ایک تو انہوں نے ان کی منتیں کی اور دوسری انہوں نے منتیں کی چیف جسٹس آف پاکستان کی. اور اپنی آج کی تقریر کے درمیان انہوں نے تقریباً 9 سے 10 بار اعظم سواتی کا ذکر کیا اور کہا کہ جناب وہ دیکھیں اعظم سواتی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور کیا چیف جسٹس کو اس کا سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں. پھر وہ جو انہوں نے ISI کے ایک افسر کے اوپر الزامات لگائے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری جو باتیں کی. پھر وہ ISI کے جو دیگر افسران ہیں ملتان میں آگے پیچھے ان کے اوپر الزامات لگائے کہ وہ بلا کیجیے کہہ رہے ہیں. لیکن خان صاحب نے جتنے الزامات ابھی تک لگائے تحریک عدم اعتماد کے دوران خرید و فروخت کے حوالے سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ پاک فوج یا اس کے اداروں یا ایجنسیوں کی مداخلت کو عمران خان صاحب کے خلاف کسی جگہ پہ کوئی بات کرنا ابھی تک وہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں. لیکن خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو موقع نہیں چھوڑتے. ان کو ایک موقع ملا ہوا تھا, انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کی تقریباً وہ تقریر فرما دی اور جو اپنی مرضی تھی اپنی مرضی کے مطابق حقائق کو موڑا توڑا اور آگے چلے اور بجاک وقت کو تقریبیں منتیں ترلے بھی کرتے رہے جنرل باجوہ صاحب کے, چیف جسٹس صاحب کے, اور ساتھ دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں یوں ہوا تھا تو یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا. اور اس کے بارے میں بھی کافی انہوں نے جھوٹ بولے کہ میں وہاں پر گیا تو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. خان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. بنگلہ دیش جب سے بنا ہے تب سے وہاں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ کسی بنگلہ دیشی نے نہیں لگایا. یہ اب نئی نسل ہے جن کو نہیں پتہ تاریخ کا, وہ ان کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں اور بناتے ہیں. مرضی یہ جنگل کے بادشاہ ہیں, وہ کہتے ہیں شیر انڈا دیتا ہے یا بچہ, انہوں نے کہا جنگل کا بادشاہ اس کی مرضی ہے کہ انڈا دے یا بچہ دے. خان صاحب اپنی زبان کے معاملے میں کل مختار ہیں, جو مرضی بات کر لیں اور پھر بہت ساری وہ تاریخی حقائق جو ہے وہ مسخ کر کے پیش کرتے رہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ وہ اس طرح وہ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا تھا تو وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں اور یہ پاکستان جو ہے وہ عراق اور سری لنکا وغیرہ کی مثالیں دی اور وہ جو ایک بار بار یہ کوشش کر رہے تھے. میں تو کم از کم یہی سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے کہ وہ مسلسل کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو سیاسی عدم استحکام ہے اور معاملات کو کسی طریقے سے نارکی تک لے جایا جائے. جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں تب سے آپ کے ذہن میں ہوگا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ مسلسل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جو میری پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں یہ مشرک ہیں اور یہ شرک کر رہے ہیں, لوگ ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں اور لوگ یہ کریں اور لوگ وہ کریں, اللہ شرک کی اجازت دیتا ہے, امر والمعروف. مذہب کا سب سے زیادہ استعمال عمران خان صاحب نے خود کیا اور آج وہ کہتے ہیں جی وہ جو مذہبی جنونی ہے وہ اس والا معاملہ بنایا جا رہا ہے اور مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ مذہبی معاملات کو سیاست میں عمران خان صاحب سے زیادہ کسی نے استعمال نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات جو کہ اگر ہم وہ جو مبینہ ملزم ہے جو سامنے لایا گیا اس کو کیوں لایا گیا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے چل کے. تو اس نے یہ کہا کہ جی یہ اذان اور تھی, یہ ڈیک لگا تھا اور پھر اس نے کہا کہ میں پیچھے سے آیا تھا. بات یہ ہے خان صاحب, آپ ایک طرف تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں جہاد پہ نکلا ہوں, جہاد آپ پہ بھی فرض ہے, اور یہ کون سا جہاد ہے جی جو DJ کے ڈیک کے بغیر نہیں ہو سکتا. سوال تو بنتا ہے نا جی, یہ کون سا جہاد اور کون سا امر بالمعروف اور یہ کون سا حق ہے جس پر آپ گانے اور ڈانس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ نے مطلب اسلام کا مبینہ طور پہ رخ ہی بدل دیا. تو درخواست ہم بار بار ان سے یہ کریں گے کہ سیاست کریں یار, باقی بھی لوگ سیاستدان کر رہے ہیں, مذہب کو بیچ میں مت لائیں. اتنا زیادہ مذہب کا بے دردی سے استعمال تو ہم نے کسی مذہبی جماعت کی طرف سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. اور بہرحال عمران خان صاحب کو فیس دی میوزک والا معاملہ ہے کہ جب آپ مذہبی استعمال کریں گے تو پھر ریئیکشن آ جاتا ہے. یہی عمران خان صاحب ہیں جب پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف باقاعدہ کفر کے فتوے لیے جاری کروائے گئے, مسلم لیگ نون کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلوائی گئیں, ان کو مارا گیا اور عمران خان صاحب بہت آرام سے کہہ دیتے یہ لوگوں کا ریئیکشن ہے. تو پھر اب خان صاحب کے اگر مخالفین اگرچہ کہ اتنے شفاق نہیں ہیں جتنے خان صاحب ہیں کہ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا ریئیکشن ہے, لیکن خان صاحب البتہ دوسروں اپنے سیاسی مخالفین گولیاں مارنے والوں کے حوالے سے یہ لوگوں کا ریئیکشن کہتے رہے ہیں. تو بہرحال ہم پھر بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, عمران خان صاحب پر حملے کی نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی سیاستدان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی پاکستانی کی جان نہیں جانی چاہیے, کسی بھی پاکستانی کی جان کا نقصان جو زخمی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو جلدی سے دے. آگے بڑھتے ہیں جناب, تفتیش کی طرف آتے ہیں. یہ جو معاملہ چل رہا ہے تفتیش کا, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے چودھری پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے اختلافات کے حوالے سے. تفتیش کے حوالے سے جناب بڑی اہم ترین ذرائع نے مجھے خبریں دی ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی جو کنٹینر جس کے اوپر عمران خان صاحب سوار تھے وہ آگے ایک لوہے کی چادر سی ہوتی ہے جس کے پیچھے یہ کھڑے ہوتے ہیں, آگے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ہاتھ اوپر اٹھایا ہوتا ہے, لیکن آگے ایک شیٹ سی لگی ہوتی ہے چادر کی. جو تفتیشی ذرائع ان کا یہ کہنا ہے جنہوں نے ابھی تک وہاں پر موقع پر تفتیش کی ہے, جی وہ جو کنٹینر ہے اس کے اوپر جو آگے شیٹ ہے جس کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے
اس کے بیچ میں صرف ایک سوراخ ہے، یعنی کہ صرف ایک گولی ہے مبینہ طور پہ جس نے اس کو کراس کیا ہے. تو باقی گولیاں پھر ٹانگوں پہ کیسے لگی ہیں؟ اگر باقی تو باڈی اوپر تھی، وہ اوپر تو کسی کو گولیاں نہیں لگی، سب کو گولیاں نیچے ٹانگوں میں لگی ہیں. تو جب کہ شیٹ کے اوپر سے مطلب ایک گولی گزری ہے، تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اس کے بارے میں کچھ ایک اندازہ قائم کیا تفتیش کاروں نے. وہ اب آگے مزید تفتیش چلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ ان کا اندازہ درست ہے یا غلط ہے. لیکن جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ اندازہ قائم کیا جا رہا ہے کہ جب ملزم نے فائر کیا، جو باہر سے جو بندہ جس کو پکڑا گیا اور اس کے فائر کرنے کے بعد اس کی پسٹل رک گئی خراب ہو کر، اور پھر وہ جو پیچھے لڑکا تھا اس نے اس کو پکڑ لیا، تو پھر جو برسٹ کی آواز آئی تھی وہ بنیادی طور پر اس پسٹل کا برسٹ نہیں تھا. یہ اب تفتیش کاروں کا ایک پہلو ہے، وہ اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایک توقع کی جا رہی ہے، ابھی اس حوالے سے مزید آگے تفتیش ہوگی کہ یہ جب فائر ہوا ہے تو گھبراہٹ میں یا پینک میں جب فائر ہوا ہے، یہ سارے لوگ نیچے بیٹھے ہیں یا بیٹھ رہے تھے، تو جو کنٹینر کے اوپر مسلح لوگ موجود تھے، گارڈز وغیرہ یا سیکیورٹی کے لوگ یا پولیس کے لوگ، اب یہ نہیں پتا کون تھا، کسی ایک بندے سے پینک میں وہاں پہ فائر ہوا ہے، پینک میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کی ٹانگوں میں یا دھڑے کے نچلے حصے پہ گولیاں لگی ہیں، کیونکہ کنٹینر کی باڈی کے اوپر سے باہر سے کراس کرنے والی گولی جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے. یہ ایک امکان ہے، یہ مزید تفتیش آگے بڑھے گی تو اس میں یہ پتہ چلے گا. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ اس چیز کا پہلو ہے اس معاملے کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حملہ نہیں ہوا. جو باہر سے جس نے فائر کیا وہ اس نے فائر کیا تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن آگے گولیاں جتنی لگی ہیں اتنے شاید فائر نہیں ہوئے، اور یا وہ پینک میں اندر سے جو بھی معاملہ ہوا ہے، یہ ایک معاملے کا پہلو ہے. دوسرا اس معاملے کی تفتیش کا ایک پہلو، دو تین پہلو اور بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب، جیسا کہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں کلیم کیا، وہ ڈاکٹر فیصل سے کلیم کروایا کہ جن کی ٹانگوں میں 4 گولیاں لگی ہیں. ٹانگ میں اگر ایک بھی گولی لگی ہوئی ہو تو کوئی بھی شخص ہوگا، اس کو جو قریب ترین اسپتال ہے اس پہ وہ جاتا ہے. عموماً پرائیویٹ اسپتال والے لوگ بلٹ انجری کا کیس لیتے نہیں ہیں، اور جو مقامی سول اسپتال ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہو یا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہو، یعنی کہ سول اسپتال ضلع کا ہو یا تحصیل کا ہو، اس میں جاتے ہیں، کیونکہ میڈیکل رپورٹ بنتی ہے، اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں FIR درج ہوتی ہے. تو خان صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہاں سے وہ 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر شوکت خانم اسپتال چلے گئے، لیکن وہ قریبی ہاسپٹل میں نہیں گئے. اور چونکہ وہ نہیں گئے اور اپنی مرضی کے اسپتال میں گئے اور پرائیویٹ اسپتال میں گئے، تو وہاں پہ جا کے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. تو پھر وہاں پہ وہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ اس کی ایک قانونی طور پہ اس ہاسپٹل کی رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جو 4 گولیوں والی معاملات ہیں، وہ کوئی گوشت میں سے گزری اور ایک کوئی بقول ڈاکٹر فیصل کے کسی ہڈی کو چھوا ہے. لیکن اس ساری کہانی میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ 1.5-2 گھنٹہ ٹریول کر کے گئے کہ وہ یہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی حالت اتنی سیریس نہیں ہے، لیکن بہرحال گولی ان کو لگی ہوئی تھی. اور پھر جو اصل خبر ہے جو دینے والی آپ کو، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی شروع میں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کل رات کہاں گزاری ہے. کل ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، وہ قریبی ہاسپٹل کے بجائے لاہور چلے جاتے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل میں. شوکت خانم ہاسپٹل بھی لاہور شہر کے اندر واقع ہے، مطلب وہ روڈ شہر سے باہر نہیں ہے کہ آپ جلدی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. آپ کو شہر کے اندر انٹر ہونے میں اور اس ہاسپٹل تک پہنچنے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے جتنا آپ کو شاید گجرانوالہ سے لاہور جانے میں لگتا ہے، کہ رش کی وجہ سے شام کا وقت ہوتا ہے. تو وہ جو ہے ایک خبر یہ ہمیں ملی ہے، اور یہ بڑی ذرائع نے ہمیں بڑی مستند خبر دی ہے کہ خان صاحب رات کو شوکت خانم ہاسپٹل میں نہیں تھے. اگرچہ کہ یہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ کل سے وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں. آج دن کو انہوں نے جو اپنی تقریر کی وہ بھی ہاسپٹل سے کی، وہ گئے بھی رات کو، کل وہیں پر تھے. لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ رات خان صاحب نے ہاسپٹل میں نہیں گزاری. اور رات انہوں نے کہاں گزاری جناب؟ رات انہوں نے اپنے گھر میں گزاری، زمان پارک میں. وہ خاموشی سے رات کو ہاسپٹل سے چلے گئے تھے، اور جس گاڑی میں گئے تھے اس گاڑی میں عمران خان صاحب کے علاوہ ان کی اہلیہ بشرا بیگم تھی، اس کے علاوہ اور کوئی آدمی اس گاڑی میں نہیں تھا. سو خان صاحب مطلب ان کی ماشاءاللہ صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی سیریس ان کو انجری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ فوری ہاسپٹل جاتے یا رات بھی وہ ہاسپٹل میں رہتے ہو. نہ وہ فوری اسپتال گئے اور نہ ہی رات انہوں نے ہاسپٹل میں گزاری. اس کے بعد پھر آ کر انہوں نے آج ہاسپٹل میں پریس کانفرنس کی. اب یہ بھی اس اسپتال کا ایک سیاسی استعمال ہی ہے. اگر آپ رات گزارنے کے لیے گھر جا سکتے ہیں تو آپ پریس کانفرنس بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہاسپٹل میں آ کر انہوں نے ضروری سمجھی، کیونکہ بہرحال سیاست ہے بھائی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. خان صاحب اس چیز کو بڑا اچھی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب اس حوالے سے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اور عمران خان صاحب کے اختلافات بڑے بڑھ گئے ہیں. وہ اختلافات کیوں بڑے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بنیادی طور پہ ان اختلافات میں جو سب سے پہلی بڑی بنیادی وجہ بنی ہے وہ FIR ہے. جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ اور DGC جو ہیں ان کے خلاف، ایک پاک فوج کے جرنیل کے خلاف FIR درج کروائی جائے.
चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस चीज़ पे एग्री नहीं करते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक अपना मौक़िफ़ भी है, वो मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त भी लगता है कि अगर आप एफआईआर में अपनी मर्जी के 3 अफराद को नामजद कर देंगे, अब ये तो चौधरी परवेज़ इलाही को भी पता है ना कि वो इन्वॉल्व हैं या नहीं है, तो उनको भी पता कि ये सारी सियासत ही है, तो वो अगर आप इनको जो नामजद कर देंगे और बाद में हम इन तक तफ्तीश नहीं पहुंचेगी तो फिर आपका केस ख़राब हो जाएगा। ये बुनियादी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ओपन एफआईआर हो कि जी इस तरह एक मुझे हम पे फायरिंग हुई है और एक बंदा मौके से पकड़ा गया, ये उसका नाम है, फिर उस बंदे से आगे जो तफ्तीश चलेगी, फिर उसके बाद जो है वो उस एफआईआर की या उस तफ्तीश की एक वैल्यू होगी, अदालत में जो भी मुतलका मुजरिम होगा, मुलजिम होगा, उसको सज़ा अदालत से दिलवाई जा सकेगी। लेकिन खान साहब चूँकि इस सारे मामले का इस्तेमाल एक सियासी तौर पर करना चाहते हैं, तो उनका ज़्यादा जोर यही है परवेज़ इलाही साहब से कि जी मुकदमा जो है वो जनरल साहब पर और पीएम साहब पर और वज़ीर दाखिला पर दर्ज किया जाए। और राना सनाउल्लाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो हम उस तफ्तीश में कैसे रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि आज टीवी पर अपनी तकरीर के दौरान इमरान खान साहब ने कहा कि वो एफआईआर में भी बड़े मसले हैं और बड़ी रुकावट है। अब बस वो कहना यही चाहते हैं कि भाई परवेज़ इलाही की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन असल मामला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस मामले में रुकावट बने हुए हैं कि जनाब इस तरह आप एफआईआर दर्ज ना कीजिए। यही वजह है कि आज 24 घंटे होने वाले हैं, वो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बिलाखिर एफआईआर दर्ज होनी है, अगर इमरान खान साहब अपनी मर्जी के नाम नहीं भी लिखवा सके तो इलाके के एसएचओ की मुद्दत में एफआईआर दर्ज होती है। ये पुलिस का एक सिस्टम है, अगर कोई बंदा कत्ल भी हो जाता है और उसका कोई वाली वारिस मुकदमा दर्ज कराने पर राजी ना हो या अवेलेबल ना हो तो पुलिस मुद्दई बन जाती है। मॉडल टाउन वाले वाक़े में भी जब उसका सियासी इस्तेमाल किया गया तो कोई मुद्दई नहीं बन रहा था, तो फिर पुलिस खुद मुद्दई बन गई थी। यहाँ पे भी फिर ये है कि अगर इमरान खान साहब मुद्दई नहीं बनेंगे और क्योंकि उनकी मर्जी के नाम शामिल नहीं किए जा रहे तो फिर पुलिस मुद्दई बन जाएगी। तो ये मामला जो है वो बड़ा अब ख़राब हो गया और ये मामला बड़ा गर्म हो गया। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अब ये इनकी मजबूरी क्या है कि परवेज़ इलाही साहब और इनके दरमियान इख्तलाफात भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ रहने पर भी मजबूर है। लेकिन उससे पहले वो जो मुलजिम है वो पकड़ा जो गया है, उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त सामने आई है कि कोई उसका एक हैंडलर है जो उसके साथ राब्ते में था और उसके साथ उसकी लास्ट कॉल भी थी उससे पिछले दिन, और उस दिन सुबह भी उसके साथ मुतअद्दिद कॉलें ट्रेस हुई हैं। अब वो उस मामले पे भी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अब मतलब लोगों की ज़बान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना जी, अब बंदा इसमें क्या कहे। अब लोग ये भी बड़ी मतलब बातें कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मजबूरी ये थी कि अगर इमरान खान साहब गुजरात तक पहुँच जाते तो इमरान खान साहब ने गुजरात में भी वैसी तकरीर करनी थी जैसे वो पीछे करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, जो जर्नैलों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, एजेंसियों के ख़िलाफ़। तो वो अगर साथ परवेज़ इलाही साहब साथ खड़े होते और वो खान साहब ने तो वही तकरीर करनी थी, तो फिर ये परवेज़ इलाही साहब के लिए बड़ा मसला बन जाना था। तो बहरहाल फिर ये लॉन्ग मार्च इख्तिताम पज़ीर हुआ और अब वो बंदा जो पकड़ा हुआ है तो वो अब पता चलेगा तफ्तीश में कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस चीज़ से डरे हुए थे अलबत्ता वो मामला जो नहीं हल हो गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने ज़िले में उनके साथ खड़े होकर इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर सुनने की या अपनी वहाँ पे प्रेजेंटेशन से वो बच गए हैं। अब वो कैसे बचे हैं, या अल्लाह ने उनको बचाया या किसी और ने बचाया, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन परवेज़ इलाही इमरान खान साहब में इस हद तक मामला हो चुका है कि एक पर्चा तक इमरान खान साहब नहीं करवा पा रहे, और उसके बीच में ये भी पता चला कि चौधरी परवेज़ इलाही से इनकी इस हवाले से कुछ तलखी भी हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही ने IG को बराह रास्त अहकाम जारी किए हैं कि जिन्हें मेरी मर्जी पर कोई बात नहीं होगी। पर यार लोग ये भी कहते हैं कि वो जो बंदा पकड़ा गया है उसकी फ़ौरी तौर पर वीडियो रिलीज़ किया जाना मीडिया को, उसके पीछे भी शायद यही वजह थी कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जब अगर एक वाक़या हो गया है और इससे पहले कि वो कोई खान साहब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं तो उसकी असल बंदा सामने ले आया जाए जिसने फायरिंग की है, पीछे उसके कौन है वो भी तफ्तीश हो रही है, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है और वही मुश्किल फिर हो गई। और अदरवाइज़ वो अगर बंदा मीडिया पर उस वक्त ना लाया जाता, अभी तक वो मीडिया के सामने ना आता, तो फिर वो खान साहब ज़्यादा मजबूती से अपनी बात पे खड़े होते और लोगों के बीच में ज़्यादा शकूक फैलते कि खान साहब शायद दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो ये मामला जी, लेकिन अभी बेफिलहाल ये दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने की पोजीशन में नहीं है। खान साहब भी पंजाब की हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, उसके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। परवेज़ इलाही साहब को भी खुदा करके वज़ारत आला मिली है। सो एक दूसरे से इख्तिलाफ़ात के बावजूद ये एक दूसरे के साथ देने पर फ़िलहाल मजबूर रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।